محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے والدین نے اپنی اولاد کو پیدائش سے اور بچپن سے لے کر جوانی تک پہنچایا تو والدین نے اپنا فرض پورا کر دیا اب اولاد پر والدین کے کچھ حقوق ہیں اور یہ حقوق اتنے اہم ہیں اتنے ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کی عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔
کہ جس حق کا مطلب یہ ہے کہ عبادت رب کی ہوگی اور اطاعت اب کی ہوگی۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی حوالہ سے کچھ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ گزشتہ درمیانی ہفتہ جتنے بھی دن گزرے مختلف احباب کی طرف سے یہ پیغامات موصول ہوتے رہے۔ کسی نے آ کر کچھ بولا، کسی نے آ کر کچھ بولا کہ ہماری اولاد کی یہ کمزوری ہے، ہماری اولاد کی یہ کمی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ والدین نے اپنی اس قدر ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر نبھایا ہے، اب شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے اولاد پر بھی والدین کی ذمہ داری رکھ دی ہے، جس کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اولاد بھی اپنے والدین کے وہ حقوق ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ایک صحابی آیا، راوی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ والدین کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ذرا سنیے اور ذہنوں میں بٹھائیے۔ آپ نے جامع ترین الفاظ بیان فرمائے، فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہر بچہ، ہر بچی، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر مرد اور ہر عورت اپنے ماں باپ کا صحیح طور پہ حق ادا کرے گی، ان کی حقوق کی ادائیگی کے بدلے قیامت والے دن اللہ ان کو اپنے جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ اور اگر اولاد نے والدین کا خیال نہ رکھا، ان کے بھوک کا، ان کی پیاس کا، ان کے آرام کا، ان کے لباس کا، ان کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا، ان کے دکھ اور سکھ اور بیماری کا اگر اولاد نے خیال نہ رکھا، ماں باپ روتے، چیختے، چلاتے، تڑپتے دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھنا ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ گویا کہ فرما برداری موجب جنت ہے اور نافرمانی موجب جہنم ہے۔ قرآن مجید نے کچھ مقام بیان فرمائے، چند مقام آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں، اللہ مجھ سمیت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن کا پہلا مقام، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے
ہم نے اولاد یعقوب سے اس بات کا عہد لیا، وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت رب کی ہوگی، عبادت اکیلے اللہ کی ہوگی۔ اپنے اللہ کو عبادت میں اکیلا تصور کرنا ہوگا، عبادت میں دنیا کے تمام تر معاملات میں اپنے اللہ کو اکیلا سمجھنا ہوگا، یکتا سمجھنا ہوگا، تنہا سمجھنا ہوگا۔ چاہے 25 دسمبر کیوں نہ آ جائے، کرسمس کا اعلان کیوں نہ ہو جائے، لوگ اللہ کی اولاد کو ثابت کیوں نہ کرنے پہ آ جائیں، لیکن اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا تعبدون الا اللہ، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے۔ کیسے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے، کرسمس منانے کا کوئی تک نہیں بنتا، کرسمس اسلام کا کوئی حصہ نہیں، اور کرسمس منانے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کائنات کا نظام اکیلا اللہ نہیں چلا سکتا، کائنات کا یہ نظام اکیلا پروردگار نہیں چلا سکتا، بلکہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کی اولاد کی بھی اس کو ضرورت پڑے گی، ساجی کی بھی ضرورت پڑے گی، ہر کسی کے پارٹنر کی اس کو ضرورت پڑے گی۔ لیکن میرا عنوان یہ نہیں۔ آئیے قرآن کا دوسرا مقام، اللہ پاک نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، عبادت اکیلے رب کی ہوگی، وبالوالدین احسانا، اور اطاعت اپنے اب کی ہوگی، عبادت رب العالمین کی، فرما برداری اپنے والدین کی، عبادت اپنے رب العالمین کی، بات اپنے والدین کی مانی جائے گی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے گی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا، اپنے والد صاحب سے جی جی کر کے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ابا سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے احترام سے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی ناک الفاظ نہیں دہرانا ہوگا۔ وبالوالدین احسانہ کا تقاضا یہی ہے، جب بھی بلائیں جی جی کر کے آؤ، جب بھی بلائیں جی جی کر کے آؤ۔ اگر تم نفلی نماز میں کھڑے ہو، ماں بلا لے نماز کو چھوڑ دینا ہوگا، اگر تم نوافل ادا کرنے میں مصروف ہو، ابا تمہیں آواز دے، نوافل کو چھوڑ کے ابا کی فرما برداری کرنا ہوگی۔ اٹھائیے نا ذرا صحیح بخاری کو، جریج ولی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، ماں آتی ہے بلاتی ہے، بیٹا نوافل میں مصروف ہے، اب ماں کی آواز سننے کے بعد سوچنے میں پڑ گیا، اب اللہ کی عبادت کروں یا ماں کی بات سن کے نماز کو چھوڑ کے اپنے ماں کی اطاعت کروں؟ اور لوگوں ذرا بات توجہ کے ساتھ سنتے جانا۔ ایک دن آیا، ماں نے بلایا، یہ ولی نماز میں مصروف ہے۔ دوسرا دن آیا، ماں آئی بلانے کے لیے، یہ ولی نماز میں مصروف ہے۔ تیسرا دن آیا، ماں آئی بلانے کے لیے، یہ ولی عبادت میں مصروف ہے۔ بالآخر ماں کو تکلیف ہوئی، اپنے پیدا کرنے والے بچے اور بڑھ جانے والے بچے، نشو نما پا جانے والے بچے کو میں نے 3 دن بلایا، بیٹے نے میرے بلانے کی کوئی آواز نہ دی، میرے بلانے کا کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر ماں نے اپنے جذبات میں آ کے، غصہ میں آ کے اتنا کہہ دیا، اور جا جریج، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا سے بچنا ہوگا، والدین کی بد دعا سے بچنا ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی دعا یا تو انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے یا بلندیوں سے نیچے گرا دیتی ہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا جب جریج ولی اپنے عبادت خانے میں مصروف، لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اس الزام کے ساتھ کہ وہ ماں کی بد دعا تو پوری ہونے لگی ہے۔ آئیے لوگوں، میرے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ واقعہ لمبا ہے، اپنا ماخذ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، ماں باپ کی فرما برداری فرض ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے والدین کی آواز اگر کانوں میں پڑ جائے، چھوڑ دیجئے نوافل کو، اپنے ماں باپ کی بات کو پہلے مان لیجئے، پھر دیکھیے اللہ کیسے ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہ لوگوں، عبادت اللہ کی کرنی ہوگی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہوگا۔ اور قرآن کا تیسرا مقام جناب لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو سامنے بٹھائے بیٹھے ہیں اور اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ہر اولاد کو، ہم نے ہر مرد و عورت کو اس بات کی وصیت کر دی ہے کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو نصیحت کر دی کیا؟ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری ماں وہ ہے جو بوجھ سے بوجھ اٹھائے پھرتی رہتی ہے۔ 9 مہینے تیرا بوجھ پیٹ کے اندر اٹھایا، پھر 2 سال تجھے دودھ پلایا، اس کے بعد تیری نجاست کا بھی خیال رکھا، تیری صفائی کا بھی خیال رکھا، تو آرام سے سویا ہوتا تھا، اگر سوئے تو چیخ پڑتا، ماں جاگ کے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی ہائے میرے لال کو کیا ہو گیا، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، ہے میری بیٹی کو کیا ہو گیا، ہے میرے چمن کو کیا ہو گیا، ہے میرا پھول یہ کیوں مرجھانے لگا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی وجہ سے ماں تیرا بوجھ سے بوجھ اٹھائے پھرتی رہتی ہے۔ اور اگر تو بوڑھا بھی ہو جائے، تیرے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد بھی پھر بھی تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بیٹا ہی کہلائے گا، بوڑھا ہو جانے کے باوجود بھی تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بچہ ہی کہلائے گا۔ پتبا میں بڈھا ہوئے ماں بڈھا آندھی نہیں، ماں کے لیے بوڑھا بچہ بھی اولاد کی حیثیت رکھا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آنے والا آتا ہے اور آگے سوال کرتا ہے کیا؟ کہتا ہے من احق بحسن صحابتی، اے میرے محبوب میں یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ دنیا کے اندر میں حسن سلوک سے کس سے پیش آؤں؟ میری صحبت کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ میری محبت کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ میری اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون رکھتا ہے کہ میں اس کی بات پہ، اس کی باتوں کو مانتا جاؤں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں، تیری ماں۔ ماں کے دلوں کو دکھانے والے ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے، ذرا سوچئے تو صحیح ہم نے ماں کا کتنا حق ادا کیا ہے۔ ماں اگر بولتی ہے ہم آنکھیں کھول کھول کے، آنکھیں پھوڑ پھوڑ کے ماں کو دیکھتے ہیں۔ ماں کے سامنے آنکھوں کو پھوڑنے والے، ماں کے سامنے بدتمیزی کا لہجہ اختیار کرنے والے، ماں کے سامنے سختی کا لہجہ اختیار کرنے والے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ پھر دوسرے نمبر پہ بھی فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ پھر تیسرے نمبر پہ بھی فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا محبوب کون؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ۔ کتنے لوگ نظر آ رہے، کوئی کسی کا باپ کہلاتا ہوگا، کوئی کسی کا بیٹا کہلاتا ہوگا، میری مائیں بھی میری گفتگو سن رہی ہوں گی، وہ کسی کی ماں کہلاتی ہوں گی، کسی کی بیٹیاں کہلاتی ہوں گی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تیرا بوجھ اٹھاتی ہے، شریعت نے اسی بوجھ اٹھانے کی وجہ سے 3 حق ماں کے دیے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماں کی خدمت کرتا جائے گا جنت کماتا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے باپ کو جنت کے دروازے کی چابی قرار دے دی ہے، اور جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تجھے جنم دینے والا، پالنے اور پرورش کرنے والا باپ تجھ سے راضی نہ ہو۔